بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کیا شانتی شکیلا تھی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس جھگڑے کے 6-7 دن بعد شانتی چچا کے گاؤں گئی۔ اس کے بیان کے مطابق شہر میں وہ اداس اور گھٹی گھٹی رہتی تھی، لیکن گاؤں میں جا کر اس پر ہنسنے کھیلنے کا موڈ طاری ہو جاتا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کی زندہ دلی اور ہنسور طبیعت کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاتیں اور اس کی ہر بات مانتی تھیں۔ وہ حسب معمول لڑکیوں کو باغیچے کے نیچے والے علاقے میں لے گئی، اور جب لڑکیاں پینگ جھولنے اور جھیل میں نہانے میں مشغول ہو گئیں تو شانتی اوپر چلی گئی۔ زاہد اس کا منتظر تھا۔ شانتی اب اپنے گھر سے اتنی تنگ آ چکی تھی اور اپنے بھائی سے اتنی متنفر ہو چکی تھی کہ وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرنے پر آ گئی تھی۔ اس نے زاہد سے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔ زاہد نے ذرہ بھر حیل و حجت نہ کی۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ مان جائے گا، لیکن باپ کو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ شانتی گھر سے کسی بھی وقت بھاگ آنے کو تیار تھی۔ زاہد نے اس وعدے کے ساتھ اسے روک دیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی کے ساتھ کرے گا۔ شانتی نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ زاہد نے اسے بتایا تو شانتی نے کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ زاہد نے اسے بسم اللہ پڑھائی، پھر کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے دونوں زبانی یاد کر لیے۔ اس نے معنی پوچھے تو زاہد نے بتا دیے۔ اسے معنی بھی اچھے لگے۔ اس نے زاہد سے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے اسے وہ اب شانتی نہ کہا کرے۔ زاہد نے اسے کہا کہ اب وہ اسے شکیلا کہا کرے گا۔ شانتی نے اسے کہا کہ وہ جس طرح مسلمان ہو گئی ہے اسی طرح شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمانوں میں شادی کی مذہبی رسومات کیا ہوتی ہیں، آؤ وہ یہیں پوری کر لیں۔ زاہد نے جواب دیا، شادی کا معاملہ اتنا آسان اور کچا نہیں ہوتا، یہ مذہب کے مطابق ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں نے شانتی سے کہا، شادی کی کیا ضرورت تھی، تم تو پہلے ہی میاں بیوی تھے۔ نہیں، شانتی نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، ہمارا میل جسموں کا کھیل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کلمہ نہ پڑھتی اور اپنے سگے بھائی کو قتل نہ کرتی۔ اگر زاہد بدنیت ہوتا تو میں اس پر یوں جان نہ دیتی۔ ہماری محبت روحوں میں اتر گئی تھی۔ زاہد نے کہا تھا کہ باقاعدہ شادی کیے بغیر میں تمہیں کسی اور نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا اور کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ شانتی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگی اور زاہد اسے شکیلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں شانتی نے زاہد سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی زاہد، ایک مسلمان لڑکی ہندوؤں کے گھر میں رہتی ہے۔ زاہد نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شانتی کے ساتھ اب شادی کر لے گا۔ باپ نے اسے اجازت نہیں دی تھی اور انکار بھی نہیں کیا تھا۔ زاہد اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے کاشتکاری اور مزاروں وغیرہ کا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا۔ باپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنی آسانی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے شادی ملتوی ہوتی جا رہی تھی۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شانتی اسلام میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتی تھی۔ زاہد کو جو کچھ معلوم تھا وہ اسے بتا دیتا تھا۔ ان کی ملاقاتوں کا وقت کم اور وقفہ زیادہ ہوتا تھا، اس لیے شانتی نماز وغیرہ یاد نہ کر سکی۔ پھر وہ دن آیا جس دن شانتی کا بھائی 3 گاؤں سے وصولیوں کے لیے ٹٹو پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ شانتی 1 روز پہلے کی چچا کے گھر میں تھی، دوسرے دن وہ 7-8 لڑکیوں کے ساتھ پینگ اور رسے لے کر ندی کے کنارے چلی گئی۔ اپنے معمول کے مطابق وہ موقع دیکھ کر اوپر چلی گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی وصولی کے لیے چچا کے گاؤں میں آئے گا۔ معلوم ہوتا بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی، اسے تو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ وہ زاہد کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زاہد مکان کی پچھلی طرف کسی نوکر کو کوئی کام بتا رہا تھا۔
دروازہ کھلا اور شانتی کا بھائی اندر آیا۔ 1 سال کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے بھائی نے اسے زاہد کے مکان میں دیکھا تھا۔ اس نے شانتی کو گالی دی اور تیزی سے آگے جا کر شانتی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شانتی کے دل میں وہ ساری نفرت امڑ آئی جو بھائی کے خلاف بھری ہوئی تھی۔ شانتی نے غصے سے دانت پیس ڈالے اور کہا، تم کمینے ہندو ایک مسلمان لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکتے ہو؟ غصے اور نفرت نے اور پکڑے جانے کے احساس نے اسے پاگل کر دیا۔ اس نے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ کر بھائی کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ بھائی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال مٹھیوں میں لے لیے اور پوری طاقت سے بالوں کو جھٹکے دیے۔ درد کی شدت سے شانتی کے ہاتھ بھائی کی گردن سے ڈھیلے ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ شانتی کے بیان کے مطابق وہ بھائی کو جان سے نہیں مارنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھوں کا شکنجہ بالوں کے درد سے بہت ہی تنگ ہو گیا۔ اتنے میں زاہد اندر آ گیا۔ اس کی آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے شکیلہ؟ اس نے دونوں کے بازو پکڑ لیے، وہ انہیں چھڑا رہا تھا۔ شانتی نے بھائی کی گردن چھوڑ دی، لیکن بھائی نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ گر پڑا۔ اس کے ایک ہاتھ سے شانتی کے بال چھوٹ گئے اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی کھل گئی، لیکن اس کے بال کھچے اور پھر آزاد ہو گئے۔ شانتی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے 3 بال مرتے مرتے اپنے ساتھ رکھ لیے ہیں اور یہ بال پولیس کو باغیچے تک لے آئیں گے۔ یہی تھے وہ بال جو مقتول کی انگوٹھی میں پھنسے ہوئے تھے۔ زاہد نے شانتی کے بھائی کو بلایا، اس کی نبض دیکھی اور کہا، شکیلہ تم نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ مر گیا ہے؟ زاہد نے اسے بتایا کہ مر گیا ہے۔ شانتی کو چکر آ گیا۔ زاہد نے اسے کہا، کوئی پرواہ نہ کرو، مر گیا تو اچھا ہوا، تم چلی جاؤ۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنسو کھیلو، گھبرانا نہیں، کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکالنا۔ میں لاش غائب کر دوں گا، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں خود سنبھال لوں گا۔ شانتی وہاں سے نکلی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ گھبراہٹ پر قابو پا لے، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ بھائی کی لاش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کے پاس گئی۔ اس نے ہنسنے کھیلنے کی کوشش کی تو دل پر گھبراہٹ اور زیادہ ہو گئی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا کہ گھر چلو۔ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھیں۔ شانتی نے غصے میں آ کر ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دی تو سب چل پڑی۔ 2 لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے تو بھائی کو دیکھا ہی نہیں۔ لڑکیوں نے کہا کہ وہ ٹٹو پر سوار تھا اور پہلے نیچے آیا تھا اور اس نے اس کے متعلق پوچھا تھا، پھر اوپر چلا گیا تھا۔ شانتی نے انہیں بتایا کہ وہ اوپر جا کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی تھی کیونکہ اس کے سر میں بڑا سخت درد تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھا ہی نہیں۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے چچا سے کہا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ چچا نے ٹٹو کا انتظام کر دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ گھر آ کر اس کی ذہنی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ گھر والوں نے دھیان نہ دیا کیونکہ وہ گھر میں سب کے ساتھ کھچی کھچی رہتی تھی۔ دوسرے دن اطلاع ملی کہ اس کے بھائی کی لاش ملی ہے۔ شانتی کو جب پتا چلا کہ لاش باغیچے سے نہیں بلکہ کہیں اور سے ملی ہے تو اس کے دل کو کچھ قرار آ گیا، مگر یہ قرار زیادہ دیر نہ رہا۔ ایک کانسٹیبل آیا اور اسے تھانے لے آیا۔ بیان دے کر شانتی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب زاہد کو چھوڑ دو۔ میں نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ اپنے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے۔ زاہد بے قصور ہے۔ میں نے اس سے جھوٹا وعدہ کیا تو وہ خوش ہو گئی۔ میں جب پچھلے کمرے سے نکل کر اپنے دفتر کی طرف گیا تو دفتر کے سامنے شانتی کا باپ اور 10-12 ہندو کھڑے تھے۔ یہ شہر کے معززین تھے۔ ان سے ذرا الگ ہٹ کر زاہد کا باپ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب اس طرح میری طرف آئے جیسے مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے اکٹھے ہی بولنا شروع کر دیا۔ وہ ایک عزت دار آڑتی اور ساہوکار کی بیٹی کو چھڑانے یا یہ ضمانت لینے آئے تھے کہ اس لڑکی کو باعزت طریقے سے تھانے میں رکھا جائے گا۔ زاہد کا باپ بھی میرے پاس آیا۔ اس نے جواب طلبی کے انداز سے حاکمانہ لہجے میں کہا، سنا ہے تم نے میرے بیٹے کو حوالات میں بند کر رکھا ہے، اس پر ذرا سوچ کر ہاتھ ڈالنا۔ شہر کا سب سے معزز ہندو مجھے الگ لے گیا اور پوچھنے لگا کہ قاتل کون ہے اور میں کیا کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اس مرحلے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس ہندو نے کہا کہ آپ نے ہماری لڑکی کو بلا وجہ تھانے میں بٹھا لیا ہے، قاتل زاہد ہے۔ مجھے شک ہے کہ آپ مسلمان کی طرفداری کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں غصہ پی گیا۔ اسے کہا کہ وہ میرے فرائض میں دخل اندازی نہ کرے۔
میں نے دیکھا کہ ان ہندوؤں کے تیور ٹھیک نہیں تھے۔ زاہد کا باپ الگ دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے سب سے کہا کہ وہ تھانے کے احاطے سے باہر نکل جائیں، ورنہ میں اپنے کانسٹیبلوں کو استعمال کروں گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ میں نے ضلع کو ٹیلی فون کیا اور براہ راست ڈی ایس پی سے بات کی، اسے کیس کی نوعیت بتائی اور ہندوؤں کا اور زاہد کے باپ کا رویہ بتایا۔ میں نے کہا کہ کیس بالکل واضح ہے، لیکن یہ ہندو مسلم چپکلش کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ انگریز اپنے قانون کا پورا احترام کرتے تھے۔ ڈی ایس پی نے اسپیشل سٹاف کا ایک انگریز انسپیکٹر بھیج دیا۔ اس نے آتے ہی کیس اپنی نگرانی میں لے لیا۔ شانتی نے مجسٹریٹ کو اپنا اقبالی بیان دے دیا۔ میرا اے ایس آئی ٹٹو برآمد کر لایا اور ٹٹو لے جانے والے نوکر کو بھی پکڑ لایا۔ زاہد نے کوئی بیان نہ دیا۔ شانتی کو جوڈیشل لاک اپ یعنی جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ لاش اٹھا کر دور پھینکنے والے نوکروں نے بھی مجسٹریٹ کو بیان قلم بند کروا دیے، انہیں بھی جیل بھیج دیا گیا اور زاہد کو 1 ہفتے کے ریمانڈ کے بعد جیل کی حوالات میں بھیجا گیا۔ مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں گیا۔ جب میں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ شانتی نے اقبال جرم کر لیا ہے جو متعلقہ مجسٹریٹ صاحب پیش کریں گے، تو زاہد جو ہتھ کڑیوں میں تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چلا کر کہا، یہ جھوٹ ہے، شیام ساہوکار کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس لڑکی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ اگر اس لڑکی نے اقبالی بیان دیا ہے تو اس تھانے دار نے اسے ڈرا دھمکا کر بیان لیا ہے۔ عدالت کسی ملزم کا واویلا نہیں سنا کرتی، وہاں کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے۔ زاہد کو خاموش کروا دیا گیا۔ آخر میں مجسٹریٹ نے مقدمہ سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا۔ وہاں بھی جب شانتی کا اقبالی بیان قلم بند کرنے والا مجسٹریٹ اس کا اقبالی بیان پڑھ کر سنا رہا تھا تو زاہد نے چلانا شروع کر دیا، یہ بیان جھوٹا ہے، شیام ساہوکار کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے۔ سیشن جج انگریز تھا۔ اس نے زاہد کو خبردار کیا کہ وہ بدتمیزی دوبارہ کرے گا تو توہین عدالت کے جرم میں اسے 6 ماہ سزائے قید بامشقت دی جائے گی۔ شانتی بھی اس کے ساتھ کٹہرے میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بٹھانے اور چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانتی اپنے بیان سے منحرف نہیں ہوئی۔ آخر اسے عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ زاہد کو آنت جرم مقتول کی روپوں کی تھیلی چوری کرنے اور لاش غائب کرنے میں 5 سال اور لاش اٹھا کر لے جانے والوں کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ ٹٹو لے جانے والے کو بری کر دیا گیا۔ زاہد کے باپ نے بعد میں مجھ سے گلہ کیا کہ میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان کی حیثیت سے میں جو مدد کر سکتا تھا وہ رشوت کے بغیر ہی کر دی ہے۔ میں نے زاہد کے 2 جرم مقدمے میں شامل ہی نہیں کیے، ایک اس کا ریوالور نکالنا اور دوسرا اس کا حراست سے بھاگنا۔ زاہد کے باپ نے اور شانتی کے باپ نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل کی، دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں۔